کچھ IMF کی بندش بھی ہے, کچھ IMF کے ایشوز بھی ہیں, ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے. وی آر پارٹ آف دا پروگرام رائٹ ناؤ. لیکن جہاں گورنمنٹ ایسے فیصلے کرتی ہے جو کہ IMF سے لنکڈ نہیں ہوتے, اس میں عوام صرف یہی سوچتی ہے کہ یہ شاید ہم لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اب ایک بہت ہی پرابلمٹک قسم کا فیصلہ آیا جب سولر پالیسی کو ریوائز کیا گیا. اب سولر پالیسی کو پروموٹ ہی پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا تھا. شہباز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹس ہیں آن ریکارڈ, ہی ہیز مینشنڈ کہ پاکستان شوڈ سولرائز, پاکستان کو سولر کی طرف جانا چاہیے. اب پورے پاکستان نے سولر لگا لیا. جب سولر لگایا آپ لوگوں نے اس کی پالیسی ریوائز کر دی, تو پھر عام بندے کو تو یہ لگے گا نا کہ یار ایک طرف سے بجلی مہنگی ہے, ایک طرف سے پیٹرول مہنگا ہے, چلو ہم وہ IMF کی بات سمجھ جاتے ہیں. لیکن جب سولر پالیسی جیسی کئی ایسی پالیسیز ہیں جس کے اوپر حکومت نے جو ہے بغیر سوچے سمجھے یا سوچ کے, گاڈ نوز آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے, جب اس طرح کے فیصلے کریں گے تو ان کرنٹ اسکیم آف تھنگز ویئر پاکستان's موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی اسٹل از پاکستان تحریک انصاف, اور ٹھیک ہے صحیح ہے اس وقت جو بھی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے, جب وہ اٹھ کے یہ بات کریں گے تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یار یہ ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں یا کوئی ایسی قسم کی بات ہو رہی ہے. سولر کو ڈسکس کرتے ہیں, سولر کو اور اس کے ریلیٹڈ اور بھی بڑی ایسی پالیسیز ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں نا ایک پروپیگنڈا بن جاتی ہیں, لوگ ڈیٹیل میں جاتے نہیں ہیں. سولر, پاکستان ہیز گون تھرو اے سولر ریولیوشن. اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے سولر اڈاپشن تو پاکستان وڈ بی ان دا ٹاپ 3-4 کنٹریز. ہم نے 20,000 میگا واٹ کے پینلز امپورٹ کیے ہیں, اور 20,000 میگا واٹ از اے میسو والیوم. قائد اعظم سولر پاور پارک ہمارے سامنے ہے. وہ تو ایک کہہ لینا گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, لیکن یہ تو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ سولر ریولیوشن آیا ہے. اچھا اب کوڈ بھی 3-4 سال پہلے ہم امیجن کر سکتے تھے کہ 20,000 میگا واٹ پاکستان میں سولر لگ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. اچھا ہم نے کوئی پالیسی چینج نہیں کی, ہم نے پالیسی ریویو کی ہے, اور پالیسیز ریویو ہوتی ہیں. چینج تو ہو گئی نا, واپس اس کا میڈیا کے پریشر کی وجہ سے. نہیں میڈیا کے پریشر نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, لیٹ می ایکسپلین. آپ نے سولر لگا لیا, سولر آپ نے لگا دیا ایز این انڈیویجول. ہم ہاؤس ہولڈ کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے 10 میگا واٹ کا سولر لگا دیا, اور آپ نے جو ہے وہ اس کو نیٹ میٹرنگ آپ نے لگا لی, اور آپ کا وہ معاملہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. آپ گرڈ سے چلے گئے, اور آپ ایک IPP بن گئے چھوٹے لیول پہ, کہ آپ حکومت کو جو ہے نا بجلی آپ دے رہے ہیں, اور آپ شام کو وہ بجلی لے لیتے ہیں. اب گرڈ کے اندر ایک کیپیسٹی ہے, ایک لمٹ ہے کہ وہ کتنی بجلی آپ سے لے سکتا ہے اور کتنی نہیں لے سکتا. اب 20,000 میگا واٹ لگ گیا, اس میں سارا تو گرڈ پہ نہیں آیا, نیٹ میٹرنگ پہ نہیں آیا. وہ جو نہیں آیا وہ بھی آف گرڈ چلا گیا, اور جس نے نیٹ میٹرنگ کی وہ بجلی. تو وہ ہم نے وہ لمٹ بڑی جلدی اچیو کر لی کہ گرڈ کی میکس آؤٹ ہوگی کہ ہم اس سے زیادہ سولر آپ سے نہیں لے سکتے, کیونکہ سپلائی ڈیمانڈ پہ دنیا چلتی ہے. آپ کی گرڈ اگر ایک لیول پہ کلاگ ہو گئی تو اب آپ اس سولر کو نہیں, آپ جو ہے تو آبویسلی آپ نے پھر اس کے جو ہے وہ ریٹس ریوائز کرنے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں نے یہ مثال دی تھی تو لوگوں نے میرا جو ہے وہ بڑا اس کا مذاق بنایا کہ آپ سویڈن کی مثال دے رہے ہیں, یا آپ یورپ کی مثال دے رہے ہیں, یا فلانی. دیکھیں ایسے بھی ملک ہیں, اور وہ یورپ میں ہی ہیں, کیونکہ وہیں سولر اڈاپشن پہلے ہوئی ہے, کہ جہاں آپ بجلی اگر آپ دے رہے ہیں گرڈ کو, اور گرڈ کو بجلی نہیں چاہیے, مثال کے طور پہ چھٹیاں ہیں, اور آپ سولر پینل سے بجلی گرڈ کو دے رہے ہیں اور وہاں ڈیمانڈ نہیں ہے, تو آپ کو وہ پینلائز کرتے ہیں. آپ بجلی گرڈ کو دے رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو فائن کرتے ہیں کہ آپ نے بجلی دی اور ہمیں نہیں چاہیے تھی, تو آپ کو سولر دینے کے اوپر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ آپ نے اپنے سسٹم کو دیکھنا ہے. اور جن لوگوں نے سولر نہیں لگایا ہوا ان کی جو ہے وہ بجلی کی کاسٹ بڑھ گئی. اچھا تو وہ کیوں سفر کریں گے؟ تو یہ جو پالیسی اگر ریویو کی گئی, اور آپ نے سولر لگایا اس لیے نہیں, آپ نے سولر لگایا کہ آپ نے, ایک تو میجر وجہ آپ کے سولر لگانے کی یہ تھی کہ آپ کو وہ جو سولر جو ہے وہ بجلی آپ کی سستی ہو جائے, کاسٹ آپ کی کٹنگ ہو جائے, اور آپ جو ہے ایک انوائرمنٹ فرینڈلی چیز بھی ہے. تو آپ کا سولر کا پے بیک پاکستان میں تو لٹرلی 1.25 سال پہ آ گیا تھا. مجھے بتا دیں دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے کہ آپ کو 1.25 سال کے اندر جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ واپس ہو جائے؟ کوئی کاروبار دنیا میں ایسا نہیں ہے. آج بھی جو آپ نے پالیسی ریوائز کی ہے اس میں 4 سال کا پے بیک ہے, وچ از این ایکسلنٹ پے بیک. تو جن لوگوں نے سولر لگا لیا وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری موجیں لگی رہیں. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. آپ اگر گرڈ سفر آپ کی نیشنل لیول کے اوپر, اگر آپ کا ایک پورا سیکٹر سفر کر رہا ہے, جن لوگوں نے سولر نہیں لگایا وہ سفر کر رہے ہیں, تو آپ کو آج کے حالات کے مطابق پالیسی ریویو کرنی پڑتی ہے. اور پالیسی کے اندر یہ گنجائش تھی
کہ آپ کچھ چیزوں کو ریوائز کریں. کوئی ہم نے پالیسی تبدیل نہیں کی کہ اس میں اگر آپ کہیں کہ نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ ہو جائے گی تو دیٹ واز ناٹ مینڈیٹڈ کہ یہی. اور جنہوں نے نیٹ میٹرنگ کرائی ہے ان کے پاس 7 سال کا لائسنس ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ہم نے کوئی ایسی کوئی وائلیشن نہیں کی کہ پالیسی کے ٹائم کے اندر ہم نے پالیسی تبدیل کر لیا. آج بھی 7 سال اگر جو نئے نیٹ میٹرنگ جو لگا رہے ہیں وہ نئی گراس میٹرنگ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جو پرانی نیٹ میٹرنگ ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ آپ ریویو کرتے ہیں, سپلائی ڈیمانڈ ڈکٹیٹ کرتی ہے, چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اور اس کے مطابق آپ کو پالیسی بنانی پڑتی ہے جو ملک کے مفاد میں ہو.